السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا اعتماد بحال ہو گیا ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم نے بھی اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے، تو وہ مطمئن ہیں، آپ کے اعتماد کے وہ حامل ہیں اور بڑے خوش تھے۔ آج تسبیح پکڑی ہوئی تھی اور کوئی نہ کوئی جادو تو ان کا بول پڑا، وہاں پہ جادو سر چڑھ کے بولا ہے، وہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن لے لیا آپ کے لیے، تو یہ خبر ہے جو ہم آپ سے بات ابھی کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے دو موضوعات پہ، اور بھی بہت سے ہیں، کہ وہ انہوں نے آگے عوام کو کیا تحفہ دیا ہے، اس کے بارے میں کیا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یا ان کے جماعت کے لوگوں نے۔ تو اب آتے ہیں یو ٹرن کی طرف۔ تو یو ٹرن تو جناب یہ ہے، اور بڑی عجیب سی خبر ہے، اور خان صاحب کے مزاج سے کوئی مماثلت یا مطابقت یا موافقت نہیں رکھتی۔ ویسے یو ٹرن کے ان کا جو ریکارڈ ہے، کہتے ہیں کہ 107، میرے ایک دوست نے بڑی ریسرچ کی اور ایک پوری لسٹ بنائی بڑی طویل سی، اور 107 یو ٹرن ان کے گن کے مجھے لکھ کے بھیج دیے۔ وہ کہ میں اتنی ارکریزی نہیں کبھی کر سکتا، لیکن اگر یو ٹرن 107 نہیں آدھے بھی کر لیں تو 50 تو لیے ہوں گے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، اگر آدمی کو احساس ہو جائے، وزیر اعظم کہتے ہیں، تو تبدیل ہونے میں کیا فرق ہے۔ تبدیلی تو ان کی سوچ کا محور ہے، تبدیلی تو پی ٹی آئی کا، اور اب ان کی سوچ میں ایک اور تبدیلی آ گئی، اور وہ 2-3 دن کے اندر ہی آئی۔ اب تبدیلی کسی نے کروائی، کسی نے کوئی رہنمائی کی، کسی نے کوئی زور آزمائی کی، یا کیا ہوا۔ بہرحال تبدیلی یہ ہے کہ ابھی پرسوں یا ترسوں تک جناب وزیر اعظم حضرت عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے 16، یعنی میری جماعت کے، پی ٹی آئی کے، یا میرے قریبی رفقا میں سے 16 لوگ بے وفا نکلے۔ زرداری کا ساتھ دیا، پی ڈی ایم کا ساتھ دیا، یوسر رضا گیلانی کا ساتھ دیا باوجود، اور انہوں نے کہا وہ بکاؤ مال ہیں۔ میں الیکشن کمیشن اور پتہ نہیں دنیا کی تمام تر قوتوں سے مخاطب ہو کے، اگر نہیں بھی ہوئے تو مخاطب ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کی خواہش یہی ہے کہ کسی تلسماتی انداز میں یہ ساری چیزیں انرتھ ہو کے، بالکل ایکسپوز ہو کے ان کے سامنے آ جائیں، اور کہ وہ ایک ایک کر کے، پھر ڈاٹ گیم نہیں ہوتی، وہ ڈاٹ ماریں گے ایک ایک کو، کہ یہ تم 16 بندے ہو، ایک ایک کر کے ہلاک کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے، تذلیل کریں گے۔ لیکن آج ان کو گلے لگا لیا۔ انہی 16 بندوں نے آج وہاں پہ تشریف لے آئے، وہ تقریباً 16 نہ سی تو 16 میں چلیں، اگر 164 ووٹ لیے حفیظ شیخ نے، تو 8 بندے تو آ گئے نا جی۔ وہ 8 بندے جو آ گئے تو ان کے لیے تو رحم کی اپیل ان کی منظور ہو گئی۔ اب وہ بے ایمان بھی ہیں، بکاؤ مال بھی ہیں، پی ٹی آئی کے دغاباز بھی ہیں، پی ٹی آئی کے بے وفا بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے باغی بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہیں۔ اب یہ ایک اور تبدیلی آ گئی، اب ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر باقی 8 بندوں کو آپ ہاتھ ڈالیں گے تو پھر آپ کیا، اس میں سلیکٹو جسٹس ہو جائے گا۔ وہ تو آپ کہیں گے جی 8 صاف ستھرے نکلے کیونکہ انہوں نے مجھے ووٹ دیا۔ پھر آپ کے بیانی میں اور باقیوں کے بیانی میں کیا ہے کہ جی ہمیں کوئی ووٹ دے تو وہ لوگ اچھے ہیں، اگر کسی اور کو دوں تو برے ہیں۔ آپ نے اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں لایا اپنی سوچ میں۔ تو جناب علی، یہ تو چیزیں آپ وہیں کی وہی، یہ نہ تبدیلی ہے، یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہ کوئی ایسی خصلتیں ہیں جو عوام کے اندر یا سیاست کے اندر ڈالی، جن کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے، جو شاید ہمیں کہیں بھی نہ بچائیں، ماں سوائے بحث مباحثے، لڑائیوں جھگڑوں کی۔ اور دوسری بھی بات میں یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ عوام کو کیا تحفہ ملے گا۔ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ، ہمارے یہ اعتماد، یا تو ضرور سے زیادہ اعتماد میں آ کے تکبر میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی مریم اورنگزیب کو ٹانگ پڑی، ایک کو جوتا پڑا، عباسی کو، شاید خاقان عباسی کو مجھولا گیا، پنجابی میں کہتے ہیں نا کھچنا ترونا، اور اسی طرح باقی بھی ان کے ساتھیوں کو، کیونکہ وہ ایک اس وقت حکومت وقت میں نہیں ہے، یعنی وہ زیر عتاب ہیں قوتوں کے بھی، حکومت کے بھی، اور پی ٹی آئی کے لوگوں۔ تو پی ٹی آئی کے لوگوں میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ اب مار کٹائی پہ آ گئے۔ میرا خیال اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب ہمارا کوئی لیڈر یا کپتان کھڑا ہو کے اوئے میں یہ کر دوں گا، بل جلا دے، اور طرح طرح کی کنفیوزنگ باتیں کرے، بڑے بڑے وعدے کرے، ان میں سے انحراف کر جائے، ان پورے کرنے کی وعدوں کو کیپیسٹی نہ ہو، تو ایک انتشار سا آتا ہے مزاج کے اندر، ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے، اور لوگ لڑنے مرنے پر تل جاتے ہیں۔ وہ پھر اس کے لیے کوئی بھی آؤٹ لیٹ چاہتے ہیں، بھلے وہ شاید خاقان عباسی ہو یا اس کا پتلا ہو، وہ پھر ادھر جا کے ہلا بول دیتے ہیں کہ اپنا جو اندر کا ایگریشن ہے، جارحیت، وہ نکال دیتے ہیں۔
تو یہ جارحانہ میرا خیال اس پہ کوئی ایک لائن آف کنٹرول کھینچنی پڑے گی. یہ سیز فائر جو ہے یہ کرنا پڑے گا. یہ کرپشن کو آپ نہ چھوڑیں، کرپٹ لوگوں کو NRO نہ دیں، لیکن عوام کے اندر عوام کو یہ جو تحفہ پولرائزیشن کا دے دیا، انتشار کا، نفرتوں کا، غصے کا، مار کٹائی کا، کیا یہ ان کے اپنے حق میں ہے؟ کیا ان کو کچھ ملے گا؟ کیا لوگ اس میں کوئی معیشت میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کون سا ماڈل؟ اگلے 2.5 سال میں آپ کیا لائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. ان لڑائیوں کے نتیجے میں اور لڑائیاں ہوں گی، بڑھیں گی، کوئی شکوے شکایت ہوں گی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا کہے گا، کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہے گا، کوئی اداروں کو کہے گا، کوئی پی ٹی آئی والے نواز شریف کو کہیں گے، کوئی کسی کو چور کہے گا، کوئی آٹا چور کہے گا، کوئی ووٹ چور کہے گا. تو یہ کیا کوئی چوروں کا نظام ہے یہاں پہ؟ یہ ان چیزوں میں اب تھوڑا سا تالے لگائیں منہوں پہ، زبانوں پہ. اعتماد کا ووٹ لے لیا، تھوڑا اعتماد سے چلیں. آپ بھی قوم میں اعتماد کریں. بڑی اچھی بات کی وہاں پہ ایک MQM کے لیڈر نے، وہ بھی خیر ماشاءاللہ مسلطوں کی سیاست کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ عوام، اس ایوان نے آپ کو اعتماد دے دیا، آپ اعتماد ایوان کو دیں. اور ایوان سے مراد یہ 172 لوگ نہیں ہیں جنہوں نے آج اعتماد کا ووٹ، اس سے مراد ہے تمام تر پارلیمنٹ اور تمام تر عوام، جس کا ووٹ لے کے یہ پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، اور آگے پارلیمنٹ یہ ایوان کا جو ہے جو لیڈر چنتی ہے، جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے. تو یہ تھی ساری باتیں آج تک کی، اور پھر اگلے روز مزید باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں.